چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 27 فروری کو لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرانے کا عزم دہراتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے تو اعلان جنگ کر لیے ہیں، ہم نے اعلان کیا ہے کہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اور ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، مل کے جدوجہد کریں گے تاکہ ہم ان نالائق، نااہل اور ناجائز حکمران کا صحیح بندوبست کر سکے۔ ادھر سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان بھی تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کی باتیں ویسے اب سے تو نہیں، کب سے کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی پالیسی اب تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہمارے اجتماعات میں ایک طبقہ نہیں کہ جو اس نے اس لیے شرکت نہ کی ہو کہ ہم ملک کی تباہی کے اس جرم میں پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کے مقابلے میں آپ کے سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ اس نظام سے ہماری جنگ ہے اور یہ سارے فیصلے واپس ہوں گے انشاءاللہ، لیکن تبدیلی تبھی آئے گی جب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی حکومت آئے گی۔ انشاءاللہ ایک ایک فیصلے کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے اور ان کی پالیسیوں کا ختم کر کے پاکستان کو بقا کے راستے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن دارالحکومت کی طرف مارچ کی تیاریاں کر رہی ہے، تو حکومت نے بھی جواب میں وزیر اعظم کے ملک گیر جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عوامی رابطے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، ایک پلان بنا رہے ہیں جس کے تحت وزیر اعظم صاحب پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے عوامی اجتماعات سے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ یہ ہماری جو ایک سیاسی حکمت عملی ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اپوزیشن کے مقابلے میں حکومت دو ہاتھ ایسا لگ رہا ہے کرنے آ گئی ہے، اور اپوزیشن حکومت گرانے کے کئی مواقعوں پر دعوے کر چکی ہے کہ وہ کر دیں گے، لیکن ہر بار حکومت مزید مضبوط ہو کر ایسا لگتا ہے سامنے آ رہی ہے۔ اب شہباز زرداری ملاقات کے بعد تحریک عدم اعتماد کی کوششیں زور تو پکڑ گئی ہیں، نواز شریف کی طرف سے بھی گرین سگنل جیسے کہتے ہیں نا مل گیا ہے۔ کل آصف زرداری کی کاف لیگ کے چودھری برادران سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ شہباز شریف آج حکومت کی دوسری اتحادی ایم کیو ایم سے ملاقات کریں گے۔ حکومت کو کیسے گھیرنا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اب تک اپنے پتے ظاہر نہیں کیے ہیں۔ اپوزیشن کو بھی سرٹنلی یہ سمجھنا ہوگا کہ عوام کے بغیر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن رہنما کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی عوام اس بارے میں خاص علم رکھتے نہیں ہیں۔ سو a lot of clarity is needed۔ جن کو پتہ ہونا چاہیے وہ کنفیوزڈ ہیں، ابھی روز نئی سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، تو عوام کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر میں کہوں کہ یہ مہنگائی بڑھے، ٹیکس سلیبز بڑھنے کم ہونے کی بات ہو، تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس کے بوجھ کی بات ہو، حکومت سے زیادہ غصہ اب لٹرلی لوگوں کو اپوزیشن پر آتا ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن عوام کی نبض کو سمجھتے ہوئے عوام کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی تو پھر کیا اپوزیشن؟ اچھا یہ باتیں تو کرنی ہے ہمیں، ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہے، حسن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ حسن سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑوں کے درمیان بڑی اہم ملاقاتیں بلکہ ہوئی ہیں اور اسے بھرپور انداز میں پروموٹ بھی کیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ بات چیت ہوئی کیا، تو یہ بڑی سیکریسی ہے اس چیز میں۔ حکومت سے ناراض عوام اپوزیشن کی طرف دیکھیں اور اپوزیشن انہیں بتائے ہی نہیں کہ بھئی بات کیا چل رہی ہے، تو مایوسی تو ہوگی نا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کو بھی ذرا انوالو کیا جائے، اعتماد میں لیا جائے اور ان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ کیا پلان ہے؟ یقیناً جی، عوام کے اعتماد کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، اور عوامی ایشوز ہی ہیں جو ہمیں متحد ہونے پہ مجبور کرتے ہیں، ساتھ بیٹھنے پہ مجبور کرتے ہیں، وگرنہ ہم تو مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، تو وہی عوامی ایشوز، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، وہی ایشوز ہمیں اکٹھا کرتے ہیں، اور کوئی چھپانے والی بات بھی نہیں ہے۔ ہم اس حکومت کو گرانے کے لیے، گھر بھیجنے کے لیے نکلے، اسی کے لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ خبری سنیں گے۔ اچھا حسن صاحب، یہ تو کب سے ہی دعوے سن رہے ہیں، لیکن بتا دیجئے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کی آپشن پر اب سنجیدہ ہے، تو پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن حکومتی اتحادیوں، ناراض اراکین کو لانے کا ٹاسک تو پی پی کو ملے گا۔ آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ یہ کر پائیں گے؟
دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ٹاسک ہیں وہ اچیو کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے سینٹ میں کر کے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی جو ذمہ داری لے گی اس سے عہدہ برابر ہوگا. اچھا حسن صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ایوان کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر آغاز پنجاب سے کیوں نہیں؟ تو یہاں تو نمبرز کا مارجن بھی کم ہے اور تحریک انصاف کے ناراض اراکین کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، تو اس پر آپ کو کوئی ہوم ورک نہیں کرنا چاہیے؟ ممکن ہوگا؟ دیکھیں جی، ہماری تو خواہش ہے اور کوشش ہے کہ پنجاب سے ہی شروع کیا جائے. یہ بزدار صاحب کی جو نالائکیاں اور نااہلیاں ہیں بڑا سافٹ ٹارگیٹ ہیں، لیکن یہ تو جب ہم کٹھے ہوں گے اور اس پہ جس چیز پہ بھی اتفاق رائے ہوگا وہاں سے شروع کریں گے، لیکن ہماری پریورٹی ہوگی کہ یہ پنجاب سے ہی شروع کیا جائے. اچھا، لیٹس سی کہ سافٹ ٹارگٹ کتنا آسان ثابت ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹائم وڈ ٹیل. بہت شکریہ آپ کا حسن مرتضیٰ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. A lot is yet to be seen. ایک طرف اپوزیشن تیاری پکڑے ہوئے ہے کہ جی 27 فروری اور پھر مارچ میں مارچ، اور آپ کو پتہ ہی ہے سارا پلان آپ کے سامنے رکھ چکی ہے کہ کس طرح احتجاج کرنا ہے، عوام میں نکلنا ہے. لیکن اب تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ وہ عوام میں نکلیں گے، اور ویسے فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات ہیں پنجاب میں، تو اس سلسلے میں عوامی رابطہ تو کرنا ہے وزیر اعظم نے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ. بیسیکلی سارے نکلے ہوئے ہیں گھر سے نا، مطلب سارے نکل جائیں گے، اور جس کو جو پسند آئے. تو پھر آفس میں کام کون کرے گا؟ سیریسلی جو جلسہ جو میلہ جس کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ وہاں جائے، اور سارے پھر کلیم کریں گے جی ہم بڑے سکسیسفل رہے اور ہمارے نمبر سب سے زیادہ. اور پھر چھٹی ویو آئے گی، پھر کووڈ کی چھٹی ویو آئے گی. اللہ اللہ کر کے تو یہ پانچویں دم توڑی ہے. اس بارے میں بھی سوچ لیا کریں.